السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے وقت کے دوسرے خلیفہ یعنی بادشاہ کی غریبی کا واقعہ لے کر۔ اس بادشاہ کا قصہ بھی ویسا ہی ہے جیسا اس سے پہلے کا تھا، جس کی مفلسی کے بارے میں آپ نے پچھلی ملاقات میں جانا۔ اسلامی تاریخ کے دوسرے بادشاہ یعنی خلیفہ کی نجی زندگی کا حال لگ بھگ پہلے بادشاہ جیسا ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے خلیفہ کی زندگی ہی دوسرے خلیفہ کے لیے رول ماڈل تھی، اور پہلے خلیفہ کے انتقال پر دوسرے خلیفہ کے تاریخی الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ جانے والے نے نئے آنے والے کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ اتنے سخت امتحانوں کو پاس کیا ہے کہ اس دوسرے کے لیے ان پرچوں کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن تمام طرح کی مصیبتوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود دوسرے نے بھی وہ کر دکھایا جس کی مثال پہلے نے قائم کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا بادشاہ کون تھا اور اس کی کون سی ایسی خوبی ہے جسے دنیا کے چند گنے چنے افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسلامی تاریخ میں دوسرے خلیفہ کو امیر المومنین کے نام سے جانا گیا۔ ہم اسے عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں وہ عمر فاروق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس خلیفہ کی شان، عظمت اور فتح یابی کے قصے لوگوں کے زبان زد ہیں، اور زیادہ تر افراد انہیں سن اور پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ان قصوں کا بیان مقصود نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت کے اس پہلو پر روشنی ڈالنا مقصود ہے جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک اپنے سے پہلے خلیفہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح عمر فاروق بھی خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داری آ جانے کے بعد کاروبار بند ہو گیا اور گزر اوقات کے لیے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کرنا پڑا کہ کیا کیا جائے جس سے بادشاہ کے گھر کا خرچہ پانی چل سکے۔ صحابہ کرام میں سے جو زیادہ سمجھ بوجھ والے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ بھی بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے اپنی تنخواہ مقرر کر لیجئے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ بات معقول تھی، اس لیے عمر فاروق نے مشورہ قبول کر لیا۔ آپ کی بھی تنخواہ ایک عام انسان کی طرح مقرر ہو گئی، جس سے ایک آدمی کا گھر چل سکے۔ کچھ عرصے بعد انہیں بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احساس ہوا کہ بادشاہ کی تنخواہ کم ہے، اتنے میں اس کا گزر بسر ہونا آسان نہیں، اس لیے ہمیں ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ لیکن اپنے وقت کی آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والے اس پرشفقت بادشاہ کو یہ مشورہ دینے کی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ وہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے تنخواہ بڑھا لے۔ آخر سب کی رائے ہوئی کہ امیر المومنین کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ام المومنین بھی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنے والد کے سامنے سب کی یہ رائے رکھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اس درخواست کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سنی تو چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے؟ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ اپنا منشا بیان کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں تو میں ان کے چہرے بدل کر رکھ دوں، یعنی ایسی سخت سزائیں دوں کہ ان کے چہروں پر نشان پڑ جائیں۔ پھر اپنی بیٹی سے پوچھا، تو بتا، تیرے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ ترین لباس کیا تھا؟ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ زرد رنگ کے 2 کپڑے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمعہ کے خطبے میں پہن لیتے اور کبھی کسی باہری وفد یعنی ڈیلیگیشن کے آنے پر پہنتے۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کون سا کھانا سب سے اچھا تمہارے گھر میں انہوں نے کھایا؟ بیٹی نے عرض کیا کہ ویسے تو ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، لیکن ایک بار اس روٹی پر گھی کے ڈبے کے نیچے کی تلچھٹ لگا دی۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے بڑے مزے لے کر کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کھایا گیا یہی سب سے عمدہ کھانا تھا۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کون سا بستر سب سے عمدہ انہوں نے تمہارے گھر میں استعمال کیا؟ بیٹی نے کہا کہ ایک موٹا سا کپڑا تھا جسے گرمی میں 4 تہہ کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھا بچھا کر اس پر لیٹتے اور آدھا اوڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے جا کر ان سے کہہ دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے عمل سے ایک مثال قائم فرما دی ہے اور آخرت کی امید پر اکتفا کر لی ہے۔ میں بھی انہیں کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں۔ میری اور مجھ سے پہلے صدیق اکبر اور ان سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے 3 آدمی ایک راستے پر چل پڑے۔ ان میں کا پہلا اپنا توشہ لے کر چلا اور اپنی منزل پر پہنچ گیا، پھر دوسرے نے اس کا اتباع کیا اور پہلے کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسرے نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ انہی دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو ان سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ اس شخص کا حال تھا جس کے نام سے کیسر اور کسرا کی روحیں کانپتی تھیں، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھیں، جیسے آج کا امریکہ اور روس، اور یہی ساری دنیا کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں تلے دبائے رکھنے والا بادشاہ جب ایک دن جمعے کے خطبے کے لیے دیر سے آتا ہے تو یہ کہہ کر لوگوں سے معذرت طلب کرتا ہے کہ اپنا کپڑا دھو کر سکھانے میں دیر ہو گئی، میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ اور اسی بادشاہ سے ملنے جب حضرت فرقد رضی اللہ عنہ اس کے گھر آتے ہیں تو اسے کھانا کھاتا ہوا پاتے ہیں۔ میزبانی کے آداب کے تحت امیر المومنین کی طرف سے مہمان کو بھی کھانے پر بیٹھنے کی دعوت ملتی ہے۔ حضرت فرقد بھی دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب نوالا منہ میں رکھتے ہیں تو حلق سے اتارا نہیں جاتا کیونکہ روٹی بہت موٹی تھی۔ عرض کیا کہ آٹے کو چھان کر بھی پکایا جا سکتا تھا۔ اس پر امیر المومنین نے سوال کیا کہ کیا سارے مسلمانوں کو ویسا ہی چھنا ہوا باریک آٹا میسر ہے؟ حضرت فرقد نے عرض کیا کہ نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا افسوس، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا میں ہی ختم کر دوں؟ تو اے اہل قبلہ، یہ تھا دنیا کا وہ بادشاہ جس کی حکومت تو آدھی سے زیادہ دنیا پر تھی، لیکن مفلسی کا یہ حال تھا کہ پہننے کو کپڑا نہیں تھا اور کھانے کو روٹی ایسی تھی کہ حلق سے اتاری نہ جائے۔ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ الموفق للصواب، یعنی اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی سے اچھے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔